بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسنین وائس کے سامعین کو خلوص برا السلام علیکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ہر با مقصد کام جو بغیر ذکر و درود شروع کیا جائے وہ بے برکت اور خیر سے منقطع ہے۔ تو دوستو، کوئی بھی با مقصد کام شروع کرنے سے پہلے درود شریف اور ذکر الہی ضرور کیا کریں۔ جنگ بدر کفر و اسلام کا مشہور ترین معرکہ ہے۔ 17 رمضان 2 ہجری میں مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بدر میں یہ جنگ ہوئی۔ اس لڑائی میں تعداد اور اسلحہ کے لحاظ سے مسلمان بہت ہی کمتر اور پست حالی میں تھے۔ مسلمانوں میں بوڑھے، جوان، بچے، انصار، مہاجرین کل ملا کر 313 مجاہدین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ کفار کے ایک عظیم لشکر سے نبرد آزما تھے۔ سامان جنگ کی قلت کا یہ عالم تھا کہ پوری اسلامی فوج میں 6 زریں 8 تلواریں تھیں اور کفار کا لشکر تقریباً 1000 نہایت ہی جنگجو اور بہادروں پر مشتمل تھا۔ ان بہادروں کے ساتھ 100 بہترین گھوڑے، 700 اونٹ اور قسم قسم کے مہلک ہتھیار تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی گھبراہٹ اور بے چینی ایک قدرتی بات تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر جاگ کر خدا عزوجل سے لو لگائے مصروف دعا تھے کہ الہی، اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ دعا مانگتے ہوئے آپ کی چادر مبارک دوش انور سے زمین پر گر پڑی اور آپ پر رکت طاری ہو گیا، یہاں تک کہ آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے یار غار تھے۔ آپ کو اس طرح بے قرار دیکھ کر ان کے دل کا سکون و قرار جاتا رہا۔ انہوں نے چادر مبارک کو اٹھا کر آپ کے مقدس کندھے پر ڈال دی اور آپ کا دست مبارک تھام کر بھری ہوئی آواز میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ حضور اب بس کیجئے، اللہ تعالیٰ ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اپنے یار غار صدیق جانثار رضی اللہ تعالی عنہ کی گزارش مان کر آپ نے دعا ختم کر دی اور نہایت اطمینان کے ساتھ پیغمبرانہ لہجے میں یہ فرمایا۔ اس کا ترجمہ یوں ہے: اب بھگائی جاتی ہیں یہ جماعت اور پیٹھیں پھیر دیں گے۔ صبح کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آیات جہاد کی تلاوت فرما کر ایسا ولولہ انگیز واعظ فرمایا کہ مجاہدین کی رگوں میں خون کا قطرہ قطرہ جوش و خروش کا سمندر بن کر طوفانی موجیں مارنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بشارت دی کہ اگر صبر کے ساتھ تم مجاہدین میدان جنگ میں ڈٹے رہے تو اللہ عز و جل تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کی فوج بھیج دے گا۔ چنانچہ 5000 فرشتوں کی فوج میدان جنگ میں اتر پڑی اور دم زدن میں میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم مجاہدین کا جھنڈا لہرا رہے تھے اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ انصار کے علمدار تھے۔ کفار کے 70 آدمی قتل ہو گئے اور 70 گرفتار ہوئے، باقی اپنا سارا سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ کفار کے مقتولین میں قریش کے بڑے بڑے نامور سردار جو بہادری اور سپاہ گری میں یکتائے روزگار تھے، ایک ایک کر کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، یہاں تک کہ کفار قریش کی لشکری طاقت ہی فنا ہو گئی۔ مسلمانوں میں کل 14 خوش نصیبوں کو شہادت کا شرف ملا، جن میں 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ مسلمانوں کو بے شمار مال غنیمت ملا جو کفار چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ اللہ پاک نے جنگ بدر اور فرشتوں کی فوج کا تذکرہ قرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ فرمایا کہ یعنی اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرو کہ کہیں تم شکر گزار ہو۔ جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے، 3000 فرشتے اتار کر؟ ہاں کیوں نہیں کہ اگر تم صبر و تقوی کرو اور کافر اسی دم تم پر عام پڑے تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا، اور یہ فتح اللہ نے نہ کی مگر تمہاری خوشی کے لیے۔
اور اسی لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے، اور مدد نہیں کی مگر اللہ غالب و حکمت والے کے پاس سے۔ تو دوستو، جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد اور سامان جنگ کی قلت کے باوجود فتح مبین نے مسلمانوں کے قدموں کا بوسہ لیا۔ اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ فتح کثرت تعداد اور سامان جنگ کی فراوانی پر موقوف نہیں ہے، بلکہ فتح کا دار و مدار نصرت خداوندی پر ہے، کہ جب وہ چاہتا ہے تو فرشتوں کی فوج آسمان سے میدان جنگ میں اتار کر مسلمانوں کی امداد و نصرت فرما دیتا ہے، اور مسلمان قلت تعداد اور سامان جنگ نہ ہونے کے باوجود فتح مند ہو کر کفار کے لشکروں کو تہس نہس کر کے فنا کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 2 شرطیں رکھیں، ایک صبر اور دوسرا تقوی۔ اگر مسلمان صبر و تقوی کے دامن کو تھامے ہوئے خدا کی مدد پر بھروسہ کر کے جنگ میں اتر جائیں تو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ ہر محاذ پر فتح مبین مسلمانوں کے قدم چومے گی، اور کفار شکست کھا کر راہ فرار اختیار کریں گے، یا مسلمانوں کی مار سے فنا ہو کر فی النار ہو جائیں گے۔ بس ضرورت ہے کہ مسلمان صبر و تقوی کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر خدا کی مدد کا بھروسہ کر کے کفار کے حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ میں استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے رہیں، اور ہرگز تعداد کی کمی اور سامان جنگ کی قلت و کثرت کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ فرمان خداوندی ہے کہ مدد فرمانے والا تو بس اللہ ہی ہے۔ سچ کہا ہے کسی کہنے والے نے کہ کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیکی کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔